السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کا موقع ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس میں ہم اور آپ دل کھول کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے دلوں میں کہیں نہ کہیں اس رات کی ایک اہمیت بیٹھی ہوئی ہے، اور ہر کوئی بندہ کچھ نہ کچھ عبادتیں کرنے کا ضرور سوچتا ہے، کوششیں کرتا ہے، اپنے اعتبار سے تسبیحات پڑھتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے تلاوت قرآن کرتے ہیں، جو محافل ہوتی ہیں اس رات میں، اس محفلوں میں لوگ شرکت کرتے ہیں، قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پر حاضری دیتے ہیں۔ پھر اس رات میں ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، صلاۃ التسبیح جو نماز ہے وہ پڑھتے ہیں، تو انہیں یہ کوشش رہتی ہے کہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے یہ نماز پڑھے، اور کس طرح سے اس کا پڑھنے کا کوئی آسان طریقہ کیا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کا نہایت ہی آسان طریقہ، اگر آپ دھیان سے اور توجہ سے سنیں گے پورے ویڈیو کو، تو نہایت ہی آسانی سے آپ کو پورا نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھ میں آ جائے گا، اور کوئی مشکل بھی نہیں ہوگی سمجھنے کے اندر۔ تو پورا ویڈیو دیکھیں اور صلاۃ التسبیح پڑھنے کا مکمل طریقہ آپ اپنے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیں۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ نماز سکھائی، اور ارشاد فرمایا کہ اگر ہو سکے تو یہ نماز تم روزانہ پڑھو، اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر ہفتے میں ایک بار پڑھ لو، ہفتے میں بھی ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو پھر مہینے میں ایک بار پڑھ لو، مہینے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک بار پڑھ لو، اور سال میں بھی ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں کم سے کم ایک بار ضرور پڑھ لو۔ تو کوشش کرنا چاہیے یہ نماز ہمیں روزانہ پڑھ لے، اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں پڑھ لے، ہفتے میں نہیں تو سال میں، سال میں نہیں تو زندگی میں ایک بار پڑھ لینا چاہیے۔ پڑھنے والے اللہ والے ایسے بھی ہیں جو ہر دن پڑھتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو ہر رات میں پڑھتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم اس طرح کی نمازوں کو شب برات میں یا اس طرح کی جو بڑی راتیں ہیں ان میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہے، پڑھنا چاہیے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے آسان کہ شب برات کی جب رات شروع ہو، یعنی مغرب کے بعد سے لے کر جو طلوع فجر تک، یہ جو پورا وقت ہے، یا دن کے اندر جب چاہیں یہ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی وقت خاص نہیں ہے، دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ مغرب کی نماز پڑھ لیں عشاء سے پہلے تو کوئی مسئلہ نہیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں تو کوئی گناہ نہیں، یعنی جب چاہیں آپ پڑھ لیں۔ سب سے پہلے تو نیت کریں گے۔ نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں کہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، بس یہ نیت ہو گئی، میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے جا رہی ہوں، یا میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہی ہوں، یہ بس اتنا کیا آپ نے، یہ نیت ہو گئی۔ نیت دراصل دل کے ارادے کو کہنا ہے۔ اب یہ کہ پورے الفاظ میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے جو الفاظ میں الجھ جاتے ہیں کہ نیت اس انداز میں کرنا ہے، ایسے ایسے الفاظ کہنے ہیں کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز، صلاۃ التسبیح، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اور اس طرح سے انداز میں، تو یہ سب کہہ لینا اچھا ہے، مستحب ہے، بہتر ہے، لیکن اگر یہ سارے الفاظ نہ بھی کہیں آپ نے، صرف دل میں ارادہ کر لیا کہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ الفاظ میں الجھیں گے تو آپ بڑی تکلیف میں پڑ جائیں گے، اور شریعت نے بہت آسانیاں ہمارے لیے رکھی ہے، تو دل میں جو ارادہ ہے وہی نیت ہے۔ نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے ثنا پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ ثنا پڑھیں گے، اور ثنا کے بعد جو ہے 15 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا جائے گا، یہ تسبیح، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، اور ثنا کے بعد جو ہے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب اس کے بعد الحمد شریف پڑھیں گے۔ الحمد شریف کے بعد جس طرح سے سورت ملاتے ہیں نماز میں، اس طرح سے سورت ملائیں گے۔ سورت کے ملانے سے جب آپ فارغ ہو گئے تو رکوع میں جانے سے پہلے
10 مرتبہ پھر وہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو 15 وہ اور 10 یہ کتنے ہو گئے؟ 25۔ اس کے بعد پھر آپ رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر کہہ کر۔ رکوع میں پہلے جو رکوع کی تسبیحات ہے وہ پڑھیں گے 5 بار یا 7 بار یا 3 بار، اس کے بعد پھر 10 بار یہی تسبیح پڑھنا ہے، تو یہ 25 اور 10 35 ہو گیا۔ اس کے بعد جب رکوع سے آپ اٹھیں گے، اللہ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، تو رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھنا ہے، تو یہ ہو گیا 45 مرتبہ۔ اب اس کے بعد جب آپ سجدے میں گئے تو سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے، اور سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنا ہے، تو 45 اور 10 55 ہو گیا۔ اس کے بعد سجدے سے اٹھیں گے اللہ اکبر، بیٹھیں گے تو بیٹھ کر پھر 10 بار یہی پڑھنا ہے، تو یہ ہو گیا 55 اور 10 65 بار۔ اب اس کے بعد دوبارہ سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر کہہ کر، پہلے سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے اور پھر یہی تسبیح 10 بار پڑھیں گے، تو یہ ہو گیا 75 بار۔ تو یہ آپ کی پوری ایک رکعت کمپلیٹ ہو گئی، اور ایک رکعت میں کتنی بار پڑھا گیا یہ کلمہ؟ 75 مرتبہ پڑھا گیا ہے، 75۔ پھر اس طرح سے آپ دوسری رکعت کمپلیٹ کریں گے، اسی طرح سے تیسری رکعت کمپلیٹ کریں گے، اسی طرح سے چوتھی رکعت کمپلیٹ کریں گے۔ تو پڑھنے کا طریقہ یہی ہے، تسبیحات کے پڑھنے کا طریقہ۔ مثلا جب آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھے اب اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو الحمد شریف سے پہلے، چونکہ اب ثنا تو پڑھنا نہیں ہے، وہ الحمد شریف سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے۔ پھر الحمد شریف پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، پھر 10 بار پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیحات پڑھیں گے، پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، رکوع سے اٹھیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، اور سجدے میں جانے سے پہلے کھڑے ہو کر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے اور 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، اور پھر سجدے سے اٹھیں گے تو دونوں سجدوں کے بیچ میں جب بیٹھتے ہیں تب 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، پھر دوسرے سجدے میں جا کر تسبیحات پڑھ کر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، تو اس طرح سے 75 مرتبہ ہو گیا، اور یہ آپ کی 2 رکعت کمپلیٹ ہو گئی۔ تشہد میں بیٹھیں گے، اتحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، تو پھر وہی جو طریقہ کار ہے کہ 15 مرتبہ پڑھیں گے، پھر الحمد اور سورت ملا کر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیحات پڑھ کر 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھیں گے، رکوع سے اٹھ کر 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں جا کر تسبیحات پڑھ کر 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھیں گے، پھر سجدے سے اٹھیں گے تو 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھیں گے، پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، پھر 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھیں گے۔ تو اس طرح سے آپ کی تیسری رکعت کمپلیٹ ہو گئی، اور پھر اسی طرح سے چوتھی رکعت بھی آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے، تو یہ ہو گیا پوری 4 رکعتیں، اور یہ کلمہ پڑھا گیا ہے 300 مرتبہ۔ ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھا گیا ہے، تو 300 مرتبہ یہ پورا کلمہ پڑھا جائے گا، اور یہ اس کے پڑھنے کا نہایت ہی آسان طریقہ ہے۔ اس کے بعد آپ سلام پھیر دیں گے، اور پھر کیا ہے، اللہ کے حضور رو کر گڑ گڑا کر اپنے حاجت کے لیے دنیا اور آخرت کے حوالے سے دعا کریں گے۔ تو نہایت ہی آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ جو کلمہ ہے یہ آپ کو کتابوں کے اندر آسانی سے مل جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ باقی جو اسکرین پر کلمہ دیا گیا ہے تو اس کو بھی آپ اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ لیں اور یاد کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے، نہایت ہی آسان ہے سیکھنا اس نماز کا۔ اگر کہیں تسبیحات میں کمی ہو جاتی ہے، کمی بیشی ہو جاتی ہے، مثلا جیسے آپ کو شروع میں آپ نے 15 مرتبہ پڑھنا تھا لیکن آپ نے 10 مرتبہ پڑھا ہے، تو اب اگلی جگہ جہاں آپ کو تسبیح پڑھنا ہے وہاں اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ جیسے شروع میں ثنا کے بعد ہمیں پڑھنا تھا 15 مرتبہ، لیکن آپ نے پڑھا 10 مرتبہ، تو اب آپ الحمد شریف اور سورت ملا کر جو ہے وہاں پر 10 کے بجائے 15 مرتبہ پڑھیں، کیونکہ 5 بار یہاں آپ نے کمی کر دی ہے۔ 15 بار یہاں پڑھنا تھا تو 5 مرتبہ کلمہ پڑھنے سے رہ گیا ہے، تو اس کمی کو وہاں پورا کر لیں۔ تو اس طرح سے اگر کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اس سے کوئی سجدہ سہو کرنے کی حاجت و ضرورت نہیں ہے، اس سے آپ کی صلاۃ و تسبیح جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی،
نماز بہرحال آپ کی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور تسبیحات کو گننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جب نماز میں نیت باندھیں اس طرح سے، تو جو پڑھتے جائیں کلمہ انگلی کو دباتے جائیں اس طرح سے، پھر دوسری انگلی دبا لیں، پھر تیسری انگلی دبا لیں، پھر چوتھی انگلی دبا لیں، پھر پانچویں، اس طرح سے آپ کیا ہے آسانی سے اس تعداد کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو نہایت ہی آسان طریقہ ہے، ضرور اس کو سیکھیں۔ شب برات کے اندر اس نماز کو پڑھنے کی بھرپور کوشش کریں، اور گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شب برات سے پہلے اپنے دوست احباب اور دوسرے ملنے جلنے والے لوگوں تک ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور اسے سبسکرائب بھی کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ حضرات تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔